اتنا بڑا انٹرنیشنل مطمئن بغیرت مینو میں کیا ایک مینو سیدھا پیو ہے نہیں اور پیو یہ واقعی ہی ہے نہیں میں آخیا پیو لب جا یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل ہے منحوس الشکل قبیح العقل مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا. میں جے لمبی کتی تے روڈ دے اتے بننی ہوئی ہر بندے نو تو پہ جانا ہے منہ ویکھ متھا ویکھ منہ نہ متھا کھوتا پہاڑوں لتھا جین نہیں کھوتا. یہ کافی لوگ سنتے ہیں. پردے میں بات کروں گا شہر دے وچ نویں بازاری عورت بھی آ جاوے نا تے کنجر لوگ بڑے نس نس کے جاندے جے اودا ہی مہینے تو بعد واپس بھی آندے. اے او مذہبی کنجریے لوگ جاندے بھی یہ آنا بھی اداں ہی تو ٹینشن نہ لو ہن سارے بیک گیئر لائے ہوئے. مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا. وہ بھی تگڑے ہو جائیں جڑے کہتے بابے شاہ ہی کوئی نہیں. ہر ولی کی دشمنی اور کبھی غوث پاک کی کبھی حضرت جنید بغدادی کبھی باجد بستامی کی. مطلب بندے کو کتا ہونا چاہیے پر انٹرنیشنل کتا تو نہیں نہ ہونا چاہیے. سارے انو ہی پہ گئے ہیں الو دا پٹھا ہے اور مرزا جی پتہ نہیں پلمبر جی کیا بلا ہے وہ. میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں یہ تو ماں بھی کوئی نہیں یہ تو کھوتی دا پتر لگتا ہے مینو کسی جانور کا بچہ ہے یار. جب میں حیران ہو گیا یار ایسا یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل مطمئن کمینہ انٹرنیشنل بغیر یہ لمبی کتی ہیں جڑا ہر بندے نو پہ گئی ہیں. تو اتنوں کا یہی جواب ہوتا ہے. میں کہا جا ایک کنجرا گل کرن لگیا کنجر دماغ میں کنجر گل ہی ہونی ہے تینوں شرم تو یا نہیں پئی آوندی تینوں جناب میں کہا تینوں لگ پتا جائے گا. میں کہتا ہوں اگر یہ بغیرت اور کمینہ اور حرامی نہ ہو تو یہ ویسے ہی مر جائے اگر حلالی ہو تو. مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا. تو مفتی سمر عباس نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلیظ زبان استعمال کرنے کے لیے گالیاں دینے والا اڈا بنا لیا ہے نعوذ باللہ. جہاں جاہل عوام صرف اور صرف ان کی گالیاں سننے کے لیے آتی ہے اور مفتی سمر آتے ہی گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ جو زبان ایک غیرت مند انسان اپنے گھر میں استعمال نہیں کر سکتا اپنی محفلوں میں جو مؤدبانہ ہیں وہاں پر استعمال نہیں کر سکتا لیکن مفتی سمر عباس منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر جہاں پر ان کے سامنے عورتیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں مرد بھی بیٹھے ہوتے ہیں معزز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر یہ گندی گالیاں غلیظ ترین الفاظ بکواس کرتا ہے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر استعمال کرتے ہوئے. سر ان کو اس وقت کسی کی غیرت نہیں جاگتی کسی کا ایمان نہیں جاگتا کہ جناب مولانا صاحب آپ کو ہم نے ان گالیوں اور بکواس کے لیے نہیں بلایا کہ آپ منبر رسول پر بیٹھ کر گالیوں اور بکواسات نکالیں بلکہ کچھ شرم حیا کریں. جو آپ دین پڑھانے آئے ہیں وہ دین پڑھائیں. اس لیے میری پبلک اور لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کا واسطہ اپنی عوام کو ان جیسے جو گندی اور گھٹیا زبان منبر رسول پر استعمال کرتی ہے ان سے بچائیں. اگر آپ نہیں بچ سکتے وہاں پر جانا چاہتے ہیں تو کم از کم اس کی زبان کو لگام دے کہ مولوی صاحب مفتی صاحب خدا کا واسطہ ہے اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے تو قرآن و سنت کے مطابق آپ گفتگو کریں. گندی گالیاں گندی زبان تو استعمال مت کریں. ہاں کسی کا رد کرنا ہے اختلاف کرنا ہے تو لاکھ درجہ کریں لیکن اس طرح کی گھٹیا ترین الفاظ تو استعمال مت کریں.